السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے 8ویں پارے کی مختصر سی تشریح ذکر کی، اس کے آخر میں نے کہا تھا کہ کئی نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، جس میں الگ الگ نبیوں کے واقعات اور ان کے حالات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، جس میں سب سے آخری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے قوم کے معاملات کو بتایا۔ اور اگر آپ غور کریں تو سارے ہی نبیوں کی زندگیوں کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ان کی قوم نے ان کی باتوں کو آسانی سے نہیں مانا تھا، یہاں تک کہ آج جو پارہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا یا آپ پڑھیں گے، اس 9ویں پارے کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ، ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے، دین کو پھیلانے کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو نبی دنیا کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، جب ان کی زندگیوں کے اندر یہ حالات ہوئے کہ انہیں بستیوں سے نکالا گیا، پتھروں سے مارنا، گالیاں دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، ان کے پریوار کو پریشان کرنا، تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ اور یقیناً جب دین کے راستے پر انسان ہوتا ہے تو تکلیفوں کا آنا اللہ رب العالمین کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آج جو پارہ تلاوت کیا گیا اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم نے منع کیسے کیا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جب، یعنی اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کے اندر الگ الگ لوگ تھے، انہوں نے جب نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتے، تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر، ایمان، حلال پر باقی رہنا، اگر یہ عمل کر لیتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان کی برکت یعنی بارش برساتے، زمین کی برکت یعنی غلہ اگاتے، یعنی زمین اور آسمان کی ہر برکت دے دیتے، صرف یہ کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم سے ڈریں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے ہمارا انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے عملوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افامین اہل القریٰ، کیا بستی والے اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب سوتے ہوئے ان پر آئے، یعنی رات میں عذاب آئے اور وہ سوتے ہوئے ہی ختم ہو جائے؟ کیا یہ بستی والے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں کہ دن میں جب وہ کھیل کود رہے ہوں، اپنی مصروفیت کے اندر ہوں، اللہ کا عذاب آئے اور وہ برباد ہو جائیں؟ آپ دیکھتے ہیں آج سونامی آ جاتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، اچانک سے عذاب آتا ہے اور پوری پوری بستیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس چیز سے مومن کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ پچھلی قوموں پر یہ سب عذاب آئے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین میری قوم کو پوری کی پوری ایک ساتھ ہلا کر برباد مت کرنا، تو اللہ نے اس سے قبول کر لیا۔ تو ہم ایک ساتھ تو برباد نہیں ہوں گے، ایک ساتھ تو ختم نہیں ہوں گے، پر ہاں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ عذاب کا آنا یقینی ہے، عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے مختصر سا پیچھے ذکر بھی کیا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پہلے ہی کسی نے اس کو بتا دیا تھا، راہب نے، کہ اس بستی کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس واقعے کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیے گا انشاءاللہ، یہاں میں ڈیٹیل تو زیادہ نہیں بتا سکتا، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر ہی پلے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان کو بچانا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا۔ اس واقعے کو آپ ضرور پڑھنا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جب وہ فرعون کے پاس آئے، فرعون کی بستی میں آئے، فرعون کے لوگوں کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نبی ہو، اللہ کی طرف آؤ، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ کو اللہ رب العالمین نے معجزے جو کچھ دیے تھے اس میں سے ایک آپ کا عصا، آپ کی لاٹھی دی، جب زمین پہ اس کو آپ ڈالتے تھے تو وہ ایک بڑا اژدہا بن جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ کا ہاتھ بغل میں ڈال کر جب آپ نکالتے تھے تو پورا ہاتھ آپ کا لائٹ یعنی روشن ہو جاتا تھا، لائٹ کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ یہ دو معجزے اللہ نے آپ کو دیے تھے۔ تو جب آپ نے یہ معجزے اس قوم والوں کو دکھائے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سب جادو ہے، یہ تو سب جادو دکھا رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو فرعون کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پورے شہر کے اندر کہ جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو جمع کیا جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مناظرہ کر کے دکھانا ہے کہ یہ جادو کر رہے ہیں، یہ سچائی ہے۔ اب سارے جادوگر جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد فرعون کہتا ہے کہ چلو یہ سب کر کے دکھاؤ۔ تو جادوگر کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں انعام دو گے نا؟ کہاں انعام تو دوں گا، اور انعام تو چھوڑو، تم میرے خاص لوگوں میں سے بن جاؤ گے۔ جیسے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے
आए और कहा दिखाओ, तो हजरत मूसा ने कहा कि पहले तुम दिखा दो, तुम क्या दिखाने वाले हो। उन लोगों ने सब अपनी अपनी लाठियों को डाला तो वो सांप बन गई, उन्होंने सांप बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जरा सा लगा कि क्या चीज हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कहा कि आप अपनी लाठी फेंकिए। जैसे ही आपने अपनी लाठी फेंकी वो एक बड़ा अजदहा बन गई और उन सब के जो भी जादू थे उसको खाकर खत्म कर दिया। ये देखते ही, जब जादूगर तो ये जानते थे कि ये जादू नहीं है, असल में कोई और चीज है, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जादू नहीं है, सब सजदे में गिर गए और कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। जैसे ही ये कहा, फिरौन ने कहा कि ये सब तो तुम प्लानिंग करके कर रहे हो। देखो, यानी जिसको नहीं मानना होता है ना, वो इतना अकड़ू हो जाता है कि हक और दलील को देखने के बाद भी पीछे पलट जाता है। यानी देख लिया कि हजरत मूसा सच्चे हैं, जादूगरों ने बोल दिया कि हजरत मूसा सच्चे हैं, उसके बाद भी इनकार कर दिया। तो क्या बोलता है कि ये सब तुम पहले से प्लानिंग करके आए हो और अगर तुम ईमान से पीछे नहीं आए। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एक मोमिन के अंदर कितनी जल्दी इस्तेकामत आ जाती है। आज हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, गुनाह करने वाले, शराब पीने वाले, सिगरेट नोशी करने वाले, हराम कमाने वाले, आप उनको बोलिए रुक जाओ तो बोले अरे करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जबकि एक बात याद रखिए, कोई चीज इस्लाम में धीरे धीरे वाली चीज नहीं होती है, या तो हराम से दूर हो जाओ या हराम पर अमल करो, एक कुछ भी होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर इतना ईमान डाल दिया कि कुछ मिनट पहले जो फिरौन से बोल रहे थे कि हमें इनाम क्या दोगे, कुछ मिनट बाद जैसे ईमान लाए फिरौन ने कहा मैं तुम्हें अजाब दूंगा। क्या कहा उसने, लाउकत्तियन्ना अयदीकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, यानी मौत की सजा मैं तुम्हें देने वाला हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो वो क्या कहते हैं कि तू ये सब जो करने वाला है सिर्फ ईमान की बुनियाद पर कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो अल्लाह से एक ही दुआ मांगते हैं कि रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए अल्लाह तू हमें सब्र करने की ताकत दे देना और हमारी मौत इस्लाम पर आए। यानी अल्लाह ये सब जो करने वाला है, मार दे काट दे से जो करना है कर दे, हम तो सिर्फ इतनी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तू हमें तेरे रास्ते में सब्र करने की ताकत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। देखिए इस्तिकामत इसे कहते हैं कि कुछ मिनट पहले जो फिरौन के लोग थे, कुछ मिनट बाद मोमिन हुए और मोमिन होते ही जान का अजाब उन पे ऊपर आया कि जान ली जा रही, हाथ पैर को काटा जा रहा है और वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में हम सब्र करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अल्लाह तो हमें सब्र करने की ताकत अता फरमा दे। उसके बाद ये मामला होता है, फिर फिरौन और ये बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर काफी लोग ईमान ले आते हैं। अब उनको लेकर जाने लगते हैं तो फिरौन पीछे से उसके लोग कहते हैं कि अगर तुम इनको छोड़ दोगे तो तुम्हारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिरौन एक लश्कर लेकर हजरत मूसा के पीछे आता है उन्हें मारने के लिए। कुछ आगे जाता है तो एक इत्तेफाक ये होता है कि आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर आ जाता है। सारे मोमिन घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा अब तो हम पकड़ लिए गए, अब क्या होगा, हम कैसे बचेंगे। हजरत मूसा अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह कहता है अपनी छड़ी को पानी पर मारिए। अब समंदर पे छड़ी जैसे ही मारते हैं 20 समंदर में अल्लाह ताला रास्ता बना देता है। यहाँ पर सोचिए जरा सा रुक कर, मेरे कर्जे बहुत ज्यादा हैं, मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मेरे घर का मसला है, मेरी गाड़ी का मसला है, मेरे कर्जों का मसला है, मेरे कारोबार का मसला है, कोई भी मसला हो, मसला मेरे लिए कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह अगर रास्ता बनाने पर आए तो वो समंदर में रास्ते बना सकता है। यानी वो समंदर जहां पर आमतौर पर रास्ता नहीं होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो समंदर में रास्ता बना सकता है। तो फिर मेरी मुश्किल कौन सी बड़ी है। हजरत मूसा ने जैसी लाठी डाली समंदर में रास्ता बन गया, ये सब निकल गए, पीछे से फिरौन निकलने आया, अल्लाह ने उसे डुबाकर गर्काब कर दिया और खत्म कर दिया। सोचिए एक मोमिन को अल्लाह पर तवक्कुल रखकर कितनी दुआ मांगना चाहिए। फिर उसके बाद ये कौम, अब इसके अंदर यहां से बुराई शुरू होती है जिसे बनी इसराइल यहूद और नसारा कहते हैं कि वहां तक तो ये लोग ठीक थे, अब वहां से जैसे ही निकले नबियों की नाफरमानी करना, नबियों का इनकार करना। आप इन्हें लेकर निकले, अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुलाया कि भाई आइए मुझे आपको दीन देना है, शरीयत देना है। जैसे ही आप इनको छोड़कर अपने भाई हारून को छोड़कर गए, पीछे से एक सामरी नाम का इंसान था जिसके साथ मिलकर इन्होंने एक बछड़ा बनाया और बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। हजरत मूसा जब वापस आए, अल्लाह ताला ने चूंकि आपको वहां पर बुलाया था, वही दी थी, और उस वक्त ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की डिमांड, अल्लाह ताला कहता है कि आप मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि आप मेरा इस दुनिया की आंखों में जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उस तजल्ली को, उस रब्बुल आलमीन की उस नूर को आप इस आंखों से नहीं देख सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने एक झलक अपनी दिखाता है। तो जिस पहाड़ पर हजरत मूसा खड़े थे पूरा पहाड़ जलकर खाक हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गशी तारी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो अल्लाह ताला कहता है ये लो, ये शरीयत, ये दीन या लौह के अंदर इन लिखा हुआ पूरा उनके पास एक किताबी शक्ल में दिया, कहा जाओ अपनी बस्ती को ये सिखाओ। जब लेकर आए और उन्होंने देखा कि बस्ती वाले तो बछड़ों की इबादत कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये सब क्या कर रहे हो। फिर दीन समझाया, बताया। लेकिन अगर आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको इतना ताज्जुब होगा कि ये कौम कितनी हठधर्म थी।
اور آج تک یہ ہر درم ہے. یہود کو دیکھیے, نصارہ کو دیکھیے کہ نبی کی باتوں کا انکار کرنا ہی ان کی زندگی ہوتا ہے. وہ بولیں حلال تو یہ بولیں حرام, وہ بولیں حرام تو یہ بولیں حلال. بس کیڑے نکالنا, باریکی میں جانا, بال کی خال نکالنا, نبی کی باتوں کو نہ ماننا بنی اسرائیل کی پوری زندگی تھی. اور آج کے تقریباً پارے کے اندر بہت ساری ان کی باتوں کو بیان اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور اس کے بعد یہ تک اشارہ کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو چاہیے اللہ کے نبی پر ایمان لائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو کتاب ہے نا, تورات اور انجیل, یعنی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو جو کتابیں دی گئی ہے نا, ان دونوں کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے, جسے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 157 کے اندر کہ یہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں نا, اس کتاب کے اندر یہ وصیت ہے, یہ بشارت ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں, ایک ان پڑھ ماں کے, ایک ان پڑھ خاندان سے نکلنے والے ایک نبی آنے والے ہیں, جو ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے تورات اور انجیل کے اندر کہ ان کی خاصیت کیا ہوگی. وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے, وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے, وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے, اور ان کے اوپر جو بہت زیادہ بوجھ ہے اسے ہلکا کر دیں گے, ایک آسان شریعت دے دیں گے, ایک آسان دین دے دیں گے. آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے یہاں پر یہ معاملہ تھا کہ اگر کپڑے پر پیشاب کا قطرہ بھی لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا, اور ہمارے اوپر کتنی آسانی ہے, گندگی لگی دھو لو, کپڑے کو استعمال کر لو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا آسان دین لے کر آنے والی ذات کون سی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے. بہرکیف اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر کیا. اس کے بعد اسی بستی کے اندر سنیچر والوں کا ذکر کیا کہ ایک بستی تھی جو مچھلیوں کا شکار کیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سنیچر کے روز شکار مت کرنا. اب اللہ نے کہا مت کرنا. ان میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک جنہوں نے کہا کہ نہ کریں گے اور نہ کرنے دیں گے, یعنی خود بھی نہیں کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے کہ تم سنیچر کو شکار مت کرو, غلط ہے. ایک وہ تھے کہ اپن کریں گے نہیں پر کسی کو روکیں گے بھی نہیں, جو ہمارے یہاں ماڈرن مسلمان ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے اپنا کر لو, اپنے کو کیا مطلب دوسرے سے. وہ والے ماڈرن مسلمان بھی تھے کہ اپن کریں گے نہیں پر کسی کو روکیں گے نہیں. اور تیسرے وہ لوگ تھے سرکش لوگ کہ جنہوں نے اللہ نے کہا مت کرو پھر بھی سنیچر کے دن شکار کیا کرتے تھے. جمعہ کو جال لگا لیتے, سنیچر کو اس کو اتوار کے روز نکال لیا کرتے, یعنی سنیچر کو شکار کیا کرتے تھے, جبکہ اللہ نے منع کیا تھا. پر اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو کن پر آیا؟ صرف گناہ کرنے والوں پر؟ ہرگز نہیں. گناہ کرنے والوں پر تو آیا, پر ان لوگوں پر بھی آیا جو گناہ سے روکتے نہیں تھے, صرف بولتے تھے کہ اپنا ہو گیا نا کام ختم. ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا, ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے, اللہ رب العالمین ناراضگی ظاہر کرتا ہے. تو بہرکیف ایک مومن کی زندگی یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی حرام سے رکے اور لوگوں کو بھی حرام سے روکے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری چیز ہمیں بتائی آیت نمبر 180 کے اندر, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, یقیناً اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں, فَادْعُوهُ بِهَا, تم اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگا کرو. یعنی اللہ رب العالمین ہمیں دعا کا ادب سکھا رہا ہے. ہم میں سے کئی لوگ بولتے ہیں ارے صاحب دعائی قبول نہیں ہوتی, دعائی قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ دعا ویسے مانگتے ہی نہیں ہوں گے جیسا اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے, اگر وہ آپ نہیں اپناؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کیسے قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ دعا کا ادب بتا رہا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائے. اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے مالک, اے غفور, اے غفار, اے رزاق, اے قیوم, اے خالق, اے باری, اے مصور, اے اول, اے آخر. جتنے نام اللہ کے, ویسے تو اللہ کے سارے 99 نام ایک مومن کو یاد ہونا چاہیے, پر نہیں تو کم سے کم جتنے یاد ہے ان ناموں کا وسیلہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اگر تم دعا کے اندر اللہ کے ناموں کو ذکر کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اچھا, بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ یہ بار بار نبی کو پریشان کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور الٹے سیدھے سوال کرتے, روح کیا ہے بتاؤ, قیامت کب آئے گی بتاؤ, یہ کیسے ہوتا ہے بتاؤ, وہ کیسے ہوتا ہے بتاؤ. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو اتنا بول دو کہ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. کلیئر آیت, صاف آیت. آیت نمبر 188 کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو ان کو, یہ جو آپ کو بار بار پریشان کرنے آتے ہیں ان کو یہ بول دو کہ میں تو خود اپنے نفس کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا, یعنی میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, یعنی تو مجھ سے سوال کر کے پریشان کیوں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور اگر میں سب کچھ, یعنی جو تم الٹے سیدھے سوال کر رہے ہو, اگر سب کچھ جاننے والا ہوتا تو میں بھلائی مجھ تک ہوتی, کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں پہنچتی. آپ دیکھیے غزوہ احد کے اندر اگر آپ کو پہلے سے یہ سب علم ہوتا, ہر چیز آپ جانتے, تو آپ غزوہ احد کے اندر صحابہ کو لے کر گئے, آپ بھی پریشان ہوئے, صحابہ کرام